اور نفسیات کا کسی سے ہم کلام ہو کر بھی پڑھنے کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ ایسے انداز ہوتے ہیں کہ جس سے کسی کے نفسیات کا پورا خلاصہ 2 لفظوں میں سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا جو جملہ لکھا ہوتا ہے اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو صاحب ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں ان کے نفسیات کا خلاصہ کیا ہے۔ پیچھے لکھا ہوا جو بھی جملہ ہے وہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، جو بھی اس کے تجربات ہوتے ہیں اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی نفسیات کا ایک عملی ظہور ہوتا ہے جو تحریر کی شکل کے اندر بس کے پیچھے، ویگن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ کچھ جملے اداس کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، کچھ ایسے جملے پڑھتے ہیں تو گہرے غم میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو ہنسی نہیں رکتی۔ ان جملوں میں سے ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، مختلف گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں ایک دن سفر پہ تھا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، کہا تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا جی آپ بتائیے۔ میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور دھوکے کے بعد اب یہ اپنی بڑاس نکال رہا ہے، یہ اس کا تحریری احتجاج ہے۔ میں نے کہا میاں تو نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کی، اور آج سڑک پہ روتا پھر رہا ہے۔ تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان کا پیار بندہ نواز ہے، وہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیاں تک پہنچا دیتی۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دنیا پہ، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام، اور وہ بھی جو تاریخ سے گہرا شغف رکھتے ہیں وہ اس کا جواب دے پائیں گے۔ باقی جو تاریخ کی طرف رجحان زیادہ نہیں رکھتے تو وہی کہیں گے ہمیں کیا پڑی ہے کہ اس کا نام یاد رکھیں، جبکہ وہ اس دور کا بہت بڑا شخص تھا۔ چلو میں کہتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی، اور سپر طاقت کا حکمران جس طرح آج کا ٹرمپ ہے، لیکن زمانہ اس وقت کے کیسر کا نام بھی فراموش کر چکا ہے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ کس کے پاس فرصت ہے کسی کو یاد رکھنے کی؟ چلو میں نے کہا کہ اس دور کے کسریٰ کا نام بتا دیجئے، وہ آل ساسان جنہوں نے 3150 سال حکمرانی کی، لیکن وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو کسریٰ کا نام جانتے ہوں۔ کسریٰ ایران کا اس دور کی دوسری سپر طاقت۔ لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا ہے، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یارو اس دور کے کیسر کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسریٰ کا نام تو زمانہ بھول گیا، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام آج بھی دنیا کو یاد ہے۔ یہاں اقبال تڑپ اٹھے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ روم کا شہنشاہ کسریٰ اور کیسر، آج دنیا اس کو نہ پرشین امپائر اس دور کی بہت بڑی طاقت، اس کے حکمران کا نام دنیا جانتی ہے، اور نہ رومن امپائر کے اس بہت بڑے حکمران کا زمانہ نام جانتا ہے، لیکن بلال کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے عشق کی کرشمہ سازیہ، لہٰذا ہمیں اس سے محبت کرنی ہوگی جو محبت کا مول تو ڈالے، جو محبت کی قدر و قیمت تو جانتا ہو، بعد میں روتے پھریں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ میاں پیار ہی وہاں کرو جہاں دھوکے کا تصور ہی نہیں ہے، جو پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جن محبتوں کے پیچھے ہم پڑے ہیں یہ محبتیں توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسن اتنا تھوڑا ہے، دوسرا آیا نہیں تو رقابت پیدا ہوئی نہیں، لڑائی تک نوبت پہنچی نہیں۔ یہاں ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، اور اس ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ یہ محبتیں توڑتی ہیں لیکن وہ محبت جوڑتی ہے۔ اقبال بولے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہیں تو ہماری محبت کا سبب کیا ہے؟ آپ کے چہرے تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں،
آپ نے اگر مجھے دیکھا ہوگا تو سوشل میڈیا کے اوپر کہیں دیکھا ہوگا یا کسی چینل پہ دیکھا ہوگا، ورنہ میری آپ کی نہ کاروباری سانجھ ہے نہ رشتہ داری ہے، لیکن میں آپ کی آنکھوں میں پیار دیکھ رہا ہوں، آپ کی پیشانیوں میں الفت کی چمک دیکھ رہا ہوں، آپ کی پتلیوں پہ محبت لکھی ہوئی ہے، اور میں بھی طویل سفر کاٹ کے اسی لیے آپ کی محبت میں پہنچا ہوں۔ میں آپ سے پیار کا ربط رکھے ہوئے ہوں اور آپ میرے سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، جبکہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہماری کوئی کاروباری سانجھ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خاندانی سانجھ نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، میں آپ سے اتنا محبت کا ربط کیوں رکھے ہوئے ہوں؟ تو وہ ایک ہی بات ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بمحبوب حجازی بست آئیں۔ اللہ اکبر، ہم سب نے ایک ہی آنکھ سے جام پیا ہوا ہے۔ دل بمحبوب حجازی بست آئیں، زیں جہت با یک دیگر پیوست آئیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظام او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مئو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، جو میری اس گفتگو کا اس حصے کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو اس بنیاد نے ہمیں جوڑ دیا، اور امت سازی کا عمل حضور کی محبت سے ہوتا ہے، ورنہ بلال حبشے کے تھے، حضرت صہیب روم کے تھے، حضرت ابوبکر عمر مکے کے تھے، حضرت سعد مدینۃ المنورہ کے تھے، حضرت سلمان فارس کے تھے، اللہ حضرت ابو ہریرہ یمن کے تھے، لیکن یہ سارے ایک لڑی کے اندر پروئے گئے اور ایک ایسی برادری تشکیل پائی۔ کسی نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ سلمان بن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ تو کہا کہ آپ کے نام کا، آپ کے باپ کا نام پوچھا ہے، مذہب نہیں پوچھا۔ کہا کہ میں اسلام کا ہی فرزند ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں، اور پھر حضور نے شفقت فرما کے حضرت سلمان کو اپنی باہوں میں لیا اور ایک تاریخی جملہ کہا، اگر انہوں نے اپنی شناخت اسلام کو بنایا تو پھر حضور نے بھی جو پیار دیا، کائنات میں کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ملا، حضور نے باہوں میں سمیٹ گیا، سلمان و منا اہل البیت، لوگوں سن لو، آج کے بعد سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا، پھر حضور نے ان کو کیا اعزاز دیا؟ آج برادریاں، آج رسوم، آج علاقہ، آج زبانیں، یہ ہماری شناخت بن گئی۔ میں ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا، ان کی حیثیت ہے، لیکن ثانوی، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، یہ سب سے پہلی ہماری پہچان حضور کی محبت ہے، اس نام سے ہم باہم جڑے ہیں، یہ ہماری برادری کی بنیاد ہے، باقی ساری حیثیتیں ثانوی حیثیتیں رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری شناخت ہے، اور حضور کی محبت ہمیں جوڑتی ہے اور پستیوں سے اٹھا کے عجب ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ اور کائنات میں جتنی محبت حضور کی ذات سے کی گئی ہے، کائنات میں کوئی آپ کو وجود نہیں ملے گا جس نے اتنی محبتیں سمیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، یار وہ تو ایسے محبوب ہیں کہ جو رب کے بھی محبوب ہیں، اور میں اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں کہ جو رب کا بھی محبوب ہے، تو میرا پھر آپ کا معیار کتنا بلند ہوا۔ ہمارے محبوب اللہ اکبر وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی نے یہاں قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمارا تو محبوب بھی وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ تو یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، یہ رشتہ جو ہے وہ سلمان فارسی کو اور بلال حبشی کو، ابو بکر عمر کو، اللہ اکبر، یہ جو ہے وہ خیش فاروق و ابو ذر می شود، اللہ اکبر، اسود از توحید احمر می شود، توحید اسود کو احمر کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہونے کی طاقت دے دیتی ہے، اور خیش فاروق و ابو ذر می شود، ابو ذر اور
حضرت عمر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین، یہ وحدت، یہ امت سازی کا عمل اور حضور کی محبت، یہ ہمیں جو ہے وہ ایسی طاقت، ایسی توانائی، ایسی قوت عطا کرتی ہے۔ اور آج بھی 72-73 گروہوں میں بٹکی ہوئی اور بہکی ہوئی امت حضور کے نام پہ آ جائے، اور حضور، میں کہتا ہوں اگر لوگوں کے اوپر وہ جو لبادے لوگوں نے چڑھائے ہوئے ہیں، وہ سارے لبادے اتار دیا جائے، جو لوگوں نے اپنے اوپر لبادے اپنی شناخت کے خود ساختہ اپنے اوپر چڑھائے ہیں، اگر سب کے لبادے اتار دیے جائیں تو جو اصل اندر شکل نکلے گی وہ محبت رسول کا مذہب نکلے گا۔ اس نام پر سب کو جمع ہونا پڑے گا۔ اور اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس دنیا کے اندر حضور کے نام پر، حضور کی عقیدت پر، حضور علیہ السلام کے پیار پر اس امت کو وحدت کے جام پینے ہوں گے اور پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنی ذاتی شخصی بنائی ہوئی چیزوں کو ترک کر کے حضور کے نام پہ آنا ہوگا، اور جب حضور کی محبت کے رنگ میں لوگ رنگ جاتے ہیں تو پھر کائنات نخچیر بن جاتی ہے۔ آج تو ہم 1 ارب 40 50 60 کروڑ ہیں، بلکہ اب تو جو نئی مردم شماری آئے گی اس میں شاید 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد پہنچ گئی، لیکن ہمارے آج اتنی کثرت کے باوجود بھی ہم ذلت، پستی، زبوں حالی اور نقبت کا شکار ہیں، اس لیے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ہمارے دشمن نے ہم نے بانٹ دیا، ہم نے اس مرکز محبت کو چھوڑ دیا۔ اقبال کہتے جو میں نے خواب دیکھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مسلمان زار و زبوں کیوں ہے، ندامت کے ہی قوم دل دارند و محبوب ندارند، تو مجھے آواز آئی کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے، دل میں محبوب نہیں رکھتی۔ تو جب انہوں نے محبوب اپنے الگ بنا لیے تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ امت کی وحدت ٹوٹ گئی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ اتنی کثرت کے باوجود بھی آج دنیا کے اوپر پٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں اور خانمہ برباد ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اسلامی دنیا میں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس ایک نام پہ جمع تھے تو صرف 313 تعداد تھی، تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، اور سب لوگوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں، 8 جو ہے وہ تلواریں تھیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کسی کا دستہ ٹوٹا تھا اور کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، باقی لوگوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ یہودی مسلمانوں کو جب نکلتا ہوا دیکھتے ہیں بدر کی جانب تو کھجوروں کے ڈنڈے توڑ کے جب وہ جا رہے تھے تو کہا، مسلمانوں عجیب تماشا ہے، جنگیں تو آلات حرب و ضرب کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، تمہارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ تو حضور چادر اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو اشارہ کر کے بولے، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا آسرا یہ ہے۔ اور پھر جو عظیمت کی انوکھی داستانیں وہاں مسلمانوں نے رقم کی۔ ابن حشام نے لکھا، یہ تاریخ کی سب سے پہلی کتاب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیرت کی۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ عمیر بن وہب کو ابو جہل نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی، یہ اس کا جاسوس تھا۔ تو وہ گیا اور جا کے سارے اس نے ٹیلے وادیاں دیکھی اور مسلمانوں کو دیکھا، پیچھے کمک کتنی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگایا۔ واپس آ کر کے اس نے قریش سے کہا کہ ابو جہل سے کہ میں خوب وادیاں اور ٹیلے دیکھ آیا ہوں، وہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، اتنے لوگ ہیں، یعنی اگر وہ 3 اونٹ ذبح کریں تو بس اتنے لوگ ہیں، اور عرب میں 100 آدمی 1 اونٹ کھا لیتا تھا، تو مطلب 300 سے کچھ اوپر ہیں یا کچھ نیچے ہیں، اور یہ روزانہ کسی دن 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، کسی دن 9 اونٹ ذبح کرتے تھے، تو اس حساب سے 3 گنا تعداد تھی ان کی۔ تو ابو جہل نے جب یہ سنا اور اس نے کہا کہ ان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہے، بہت تھوڑے سامان ہیں، پیچھے کمک بھی نہیں آ رہی، اور کہا کہ ان کے پیٹ چپکے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، کمر سے۔ تو جب یہ ساری رپورٹ سنی تو ابو جہل کے لیے تو حوصلہ افزا تھی، وہ کہنے لگا میں پہلے ہی کہتا تھا 360 خداؤں کا ایک خدا مقابلے کیسے کرے گا۔ سنا دید قریش کو بلا کے کہا کہ عمیر بن وہب کی رپورٹ سنو۔ تو جب عمیر نے یہ ساری رپورٹ دی تو ابو جہل رونت سے بھرا ہوا بولا، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، میرا مشورہ ہے کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح ان کو پکڑتے جائیں گے اور اونٹوں کے ساتھ ان کی مشقیں کس لیں گے اور جا کے حرم کے آس پاس دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، دنیا کو دکھائیں گے یہ ایک نیا مذہب آیا تھا۔ صبح لڑائی کی نوبت نہیں آنی، رسیاں اکٹھی کرو۔ جب اس نے رونت سے بھرے یہ جملے کہے تو عمیر بن وہب
اس نے کہا میری رپورٹ کا آخری حصہ بھی سن لو، آخری حصہ بھی سن لو۔ اب وہ لفظ میں جو ابن ہشام نے لکھے، اس نے کہا ولیکن رأیت یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا، اے قریش کے سرداروں میری پوری رپورٹ سنو، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ رسیاں کٹھی کرو۔ میری مشاورت ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، ان لوگوں سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ واللہ میں نے دیکھا ہے وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پہ۔ تم رسیوں کی بات کرتے ہو، میرا مشورہ یہ ہے جو منظر دیکھ کے آیا ہے کہ بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستانیں اہل ایمان نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ اور آج 1 ارب سے زائد 2 ارب کے قریب مسلمان اور خانمہ برباد۔ اس کائنات ارضی میں 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برس رہا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ ساری آگ ہمارے اوپر برس رہی ہے، سارا لوہا ہمارے اوپر برس رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے۔ اتنی کثرت کے باوجود ہم ذلت کی اس چکی میں پس گئے ہیں۔ توڑ کے رکھ دیا یہاں اسرائیل نے، جو ہے وہ ہمارے بھائی فلسطینیوں کو، بچوں کو ذبح کر دیا، اور ہمارے حکمران بیان دینے سے قبل بھی 100 بار سوچتے تھے کوئی تیکھا لفظ نہ لگ جائے جو ان کے مزاج پر بوجھ بن جائے اور ان کو تکلیف کا سبب ہو جائے۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ اصل جب ہم نے اپنے اپنے بت تراش لیے اور وحدت کے نور سے ہم محروم کر دیے گئے، تو پھر ذلت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو پچھلی امتوں کے اوپر جو عذاب بھیجے ہیں، وہ تو پتھر برستے تھے، وہ تو زمین جو ہے وہ اس طرح سے اپنے اندر سے چیزیں اچھالتی تھی کہ وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے، پہاڑوں کو جو ہے وہ دونوں کو ملا کر پیس دیے جاتے، شکلیں تبدیل ہو جاتی۔ لیکن اس امت میں حضور کا صدقہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں کی گناہوں کی سزا اس دنیا کے اوپر ضرور دے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنا فرد عمل لے کے جائیں گے، لیکن قوموں کے اجتماعی جرم کی سزا اس دنیا پہ ان کو بھگتنی پڑے گی، نکبت کی شکل میں، تشدد کی شکل میں، افتراق کی شکل میں۔ یہ جو 72-73 فرقے بن گئے ہیں، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ امت ٹوٹی ہے۔ یہ حضور نے تنکا تنکا کر کے جو امت جوڑی تھی، وہ امت ٹوٹی ہے اور کتنے گروہوں میں بٹ گئی، اور ہر شخص نے جو ہے وہ اپنا نیا قبلہ تراش لیا۔ یہ حضور کے قلب اطہر پر اذیت کا سامان ہے، حضور نے خبر دی ہے اس کی، لیکن یہ خبر حضور کی خوشی کا سامان نہیں ہے۔ یہ بدبختی ہے اس قوم کی کہ انہوں نے حضور کا در چھوڑا تو پھر در بدری کی خاک چھاننے لگے، رسوا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نکبت میں مبتلا کر دیا، رسوائی ان کا مقدر بنا دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے اور تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے۔ حضرت اب باقی مفسرین نے کہا کہ اوپر سے عذاب یہ ہے کہ پتھر برسیں، نیچے سے عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، یا زمین فصل دینا چھوڑ جائے، یا اوپر سے عذاب جو ہے وہ اور کچھ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ٹوٹے۔ لیکن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، سنیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، عذاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں قومیں جکڑ دی جاتی ہیں۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہم اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تھی تو لہجہ تلخ ہو گیا، حالانکہ یہ 100 سال پرانی کہانی ہے، اور آج ہم کہاں ہیں، اور آج اقبال ہوتے ان کا دل پھٹ جاتا۔ جب انہوں نے شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا تھا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔
لہجہ بہت تلخ اور شوخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، جواب شکوہ میں وہی لفظ ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے میسج آ رہا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ذلت، زبوں حالی اور نکبت کا سبب اس کتاب رحمت کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کتاب سے ہمارا سروکار نہیں رہا، نہ ہمارے حکومتی نظام میں یہ کتاب ہے، نہ ہمارے معاشرتی نظام میں یہ کتاب ہے، نہ ہمارے خاندانی نظام میں یہ کتاب ہے، نہ ہماری شادی بیاہوں میں یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآنی معاشرہ کہاں آپ پایا جاتا ہے؟ یہ ہماری مشرقی رسوم ہے، یہ ہمارا لا ہے، یہ ہمارے ضابطے ہیں، یہ ہمارا یہ کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ تو قرآن کہاں ہے؟ ساری شادی ناچ بھنگڑے سے لے کر کے رسم حنا تک جو سب کچھ ہوا، شریعت کی دھجیاں بکھیر دی، اور بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو قرآن کے سائے تلے رخصت کریں گے؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا۔ جو کچھ کیا تم نے، سب زندگی کے سارے لچھن جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق گزارے، اور کہا چلو اب مر گیا ہے تو اتنے 100 قرآنوں کا ثواب پہنچائیں گے اس کو، تو اس کو جو ہے وہ برکت اور فائدہ ہوگا۔ میں اس فائدے کا انکار نہیں کر رہا، کیا اس نے یہ ساری زندگی قرآن کے مطابق نہیں گزارنی تھی؟ یہاں اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست، کیا یاسی نے او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے۔ اقبال کہتا ہے جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی، سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کو پڑھوں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، مجھے اس پہ انکار بھی نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا حرف حرف زندگی بخش ہے، اس کا لفظ لفظ حیات آفرین ہے، اس کتاب سے جینا سیکھا ہوتا، زندگی گزارنے کا اسلوب سیکھا ہوتا، اس کتاب سے جڑے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ ان کا عشق ہماری نجات کا سبب ہے، بلکہ اقبال نے تو کیا خوب بات کی، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ جس کا سامان زندگی عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے، پھر یہ بحر و بر اس کے دامن کے کونے میں باندھ دیا جاتا ہے، کائنات نخچیر ہوتی ہے۔ بلکہ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کہا حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ، جب ان کے ہو جاؤ گے تو زمانہ تمہارا ہو جائے گا۔ سعدی شیرازی بولے کہ میں رود بار کے جنگل سے گزر رہا تھا، تو ایک شخص میں نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں سانپ کا چھانٹا پکڑا ہے اور شیر کے اوپر سواری کر کے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو میں ڈر سا گیا، گھبرا سا گیا۔ تو وہ مسکرایا اور کہا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم خدا کا ہو جاؤ، خدا کی خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سفینہ جنگل میں راستہ بھول جاتے ہیں اور انسانی بو سونگ کے شیر آپ کی طرف بڑھتا ہے، اور جو ہی قریب آتا ہے تو آپ نے اس سے مخاطبت کرتے ہوئے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جنگل کے بادشاہ دھیان سے آگے بڑھنا، میں حضور کا غلام ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ پروٹوکول والی گاڑی جس طرح آگے آگے چلتی، وہ شیر آگے آگے چلنے لگا راستہ دکھانے کے لیے، اور راستے کے اندر کوئی اور موذی جانور تھا، اس کا پیچھے ہٹ جا، حضور کا غلام آ رہا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پوری کائنات تمہاری نخچیر ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارا عشق صرف نعروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ میں نعروں کا انکار نہیں کرنے بیٹھا، لیکن ہمارا عشق نعروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عشق عمل سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ہمارا عشق صرف محبت کے کچھ مظاہر تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عشق اپنے تقاضوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو پھر اپنے راستے بناتا ہے۔ ایک روایت عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی صحابہ کے ہاتھوں پہ گر رہا ہے۔ کائنات میں کسی نے کوئی ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا جیسے صحابہ حضور کے عاشق تھے۔ حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ ایک کہانی یہ بھی موجود ہے کہ حضور نے جو ہے وہ پچھنے لگوائے تو خون ایک لگن میں جمع ہو گیا۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ ایک ایسی جگہ اس کو ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ تو وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جان کر لیا۔ واپس پلٹے تو حضور فرمایا ٹھکانے لگائے ہو؟ جی حضور ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے۔ حضور مسکرا کے بولے لعلک شربتا، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ اب اللہ کے محبوب وضو کرنے بیٹھے اور حضور کے وضو کا پانی زمین پر صحابہ نہیں گرنے دیتے، حضور کو ان کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے منہ پہ مل لیتے، اور جن کو میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بخاری شریف اٹھائیے، صحابہ حضور کے وضو کو پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ یہ دوسرا ایک موقع تھا۔ تو جب صحابہ کی محبت کا یہ مظہر دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے؟ یعنی میں تو اس کا حکم نہیں دیا، تو از خود تم کر رہے ہو، تو اس کا کوئی داعیہ تو ہوگا۔ تو وہ کس شے نے تمہیں ابھارا، آمادہ کیا اس بات پہ کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ اللہ، حضور نے ان کی اس محبت کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں محبت یہی رک کے نہ رہ جائے، حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے مبارک، لیکن کہیں محبت یہی نہ رک جائے، آگے بڑھ ہی نہ پائے۔ فرمایا کہ اس کو 3 کام کرنے چاہیے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے بھی محبت کریں، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام آقا کریم نے فرمایا جب بولے سچ بولے، اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی جب کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا حق ادا کرے، ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہاری محبت کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن کہیں اپنی محبت کے صرف اس دائرے کے اندر ہی ساری زندگی نہ گزارنا اور کہیں حقوق پامال نہ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلی بات کہی کہ جب بھی تم میں سے کو بولے سچ بولے۔ مجھے بتائیے کہ حضور کا غلام جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ہمارے نبی صادق اور امین تھے؟ کیا میرا اور آپ کا عشق گوارا کرتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں؟ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی اس سے صادر ہو جائے، بشر ہی تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو اولاد ہے مبخلتن و مجبنتن، اولاد بندے کو تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بڑا بہادر بھی ہوتا ہے اور شاخرچ بھی ہوتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل جگہ چھلانگ لگانے سے ڈرتا ہے کہ بچے انتظار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس کر دیتی ہے۔ تو کہا مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے۔
مومن بہادر ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی دکھا جائے، بشری تو ہے۔ تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن اور جھوٹا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں، ہمارا تاجر کہتا ہے جناب اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا آنکھیں بند کے ان کا سودا خریدتی ہے اسی بنیاد پر کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ فن ہے۔ جھوٹ فن نہیں، جھوٹ لعنت ہے۔ جھوٹ فن نہیں، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نوری فرشتے جو رحمت لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس بدبو کی وجہ سے کئی میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو رحمت کا پارسل ہمارے حصے کا ہمارے گھر دینے آئے تھے، ہمارے گھر سے بدبو کی، عفونت کی اٹھتی ہوئی اس کیفیت سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بہویں بھی جھوٹ بول رہی ہیں، بیٹے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آگے اولاد بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ وہاں تو بدبو کے بگوکے اٹھ رہے ہوں گے، تو فرشتے تو وہاں آتے نہیں ہیں جہاں بدبو ہو، تو فرشتے تو شہر سے باہر کھڑے ہیں، آگے آ ہی نہیں پا رہے، شہر میں جھوٹ کی بدبو اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جنہوں نے رحمت کی ڈلیوری پارسل دینے آنا تھا وہ تو باہر کھڑے ہیں، تو نحوست آنا شروع ہو گئی۔ جب نحوست آئی تو ہم نے یہ سوچا نہ نحوست ہے، اس وجہ سے برکت نہیں ہے، ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ کر دی، کسی نے جادو کر دیا۔ اب بھاگے عاملوں کے پاس، وہ تو ٹھیا لگا کسی کام کے لیے بیٹھا ہے، اس نے کہا بچ گیا ہے، ویلے سر آ گیا، ورنہ سب کچھ لٹ جانا تھا، وہ تعویذ چل جانے تھے، تیرا کچھ نہیں بچنا تھا، اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اتنے اتوار آنا پڑے گا، اور پھر در بدر ہی کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں ایسے ایسے جو ہے وہ بدبخت عامل بھی ہیں جو عزتوں کے لٹیرے بھی ہوتے ہیں، اور خواتین عزتیں پامال کروا لیتی ہیں وہاں جا کے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ جھوٹ کی نحوست تھی، اور جو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اگر تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو اس کا خیال رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرنا۔ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مثال تو لاؤ۔ حضور کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے آقا کریم کی زندگی کے چراغ کو بجھانے کے لیے، حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے۔ اب اس موقع پر کون کسی کا خیال رکھے؟ لیکن حضور حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا کے ہجرت فرمانے کے لیے نکلتے ہیں، اور کہا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، کل ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ کوئی لاؤ تو صحیح کائنات میں مثال کہ جو خون کے پیاسے ہوں اور گھر کا گھیراؤ کیا ہو، ان کی امانتیں بھی حضور ان تک پہنچا رہے۔ یہ ہے کردار، اس کو کردار کہتے ہیں۔ دنیا ایسے تو حضور کے قصیدے نہیں پڑھتی ہے، اللہ اکبر۔ اور بلکہ ذرا دیکھیے ان کو بھی پتا تھا اگر ہم قتل کے در پہ ہیں امانتیں ہماری ضائع اس گھر سے نہیں ہوں گی۔ تو یہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری امانتیں شخص کے پاس سے ضائع نہیں ہوگی، پھر ایمان کی لطافت نصیب ہوگی، پھر محبت رسول کی چاشنی ملے گی، پھر وہ کیفیت نصیب ہوگی۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہمسائیگی کا حق ادا کر دے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جبریل امین نے مجھے ہمسایوں کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی کہ مجھے لگا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیے جائیں، اور ہماری لڑائی ہمسایوں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا سمیٹ کے ہمسایوں کے گھر کے قریب کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی فن ہے۔ یہ کہاں ہم نے دین سیکھا ہے، یہ کہاں سے ہم نے معاشرت لی ہے؟ آج پوری دنیا کہاں چلی گئی؟ کفر کے باوجود انہوں نے اسلامی روایات اختیار کر لی، اور ہمارا اپنا ورثہ ہم اس سے محروم ہو گئے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ترسم نہ رسی بکعبہ عرابی کی را کہ تو بی روی بترکستان است۔ سادی شیرازی بولے کہ اے دیہاتی مجھے تیری حالت پہ ترس آتا ہے، تو سمجھتا ہے میں کعبے کو جا رہا ہوں، تیرا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، وہ ترکستان کی طرف ہے۔ ہم نے اپنے عمل کو ہی نہیں بدلا، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت اسلام کے بتائے اسلوب کے مطابق ہے نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو مسلمان کے کاشانے پہ۔ نہیں میاں، ہم نے اس اسلام کو پریکٹس ہی نہیں کیا۔
اس اسلام کو اپنے اندر اتارا ہی نہیں۔ جھوٹ ہمارا فن ہے، مکر ہماری زندگی کا حصہ ہے، کسی کا حق غصب کرنا کمال سمجھتے ہیں ہم، کسی کو دھوکہ مکر چکر دینا یہ اپنی چالاکی سمجھتے ہیں۔ تو کیا اسلام یہ ہوتا ہے؟ مسلمان کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ سادہ تعریف ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، یہ ہے مسلمان کی تعریف۔ تو ذرا ہم اس تعریف میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہمیں جو تحیت دیا گیا ہے، تحیت المسلم، وہ کہ السلام علیکم، تو یہ کوئی لفظ نہیں تھوڑا خالی، اس کا مفہوم ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی، میری جانب سے تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ السلام علیکم، میری طرف سے تو بے فکر ہو جا، میری طرف سے تجھے کوئی غضب نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، اگر تو میرے بارے یہ جذبات رکھتا ہے تو آج کے بعد یہ طے ہوا کہ تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال میری طرف سے محفوظ ہے۔ یہ ہمیں کہا گیا افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور صرف لفظوں کو نہیں، اس کے مفہوم کو پھیلاؤ۔ جب ہم السلام علیکم کسی کو کہہ دیا، اس کو ضمانت دے۔ ہارون رشید کے زمانے کے اندر ایک قیدی کو سزائے موت ہو گئی، تو اس کو کہا کوئی آخری آرزو؟ کہا میں بادشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آرزو پوری کی جائے۔ بادشاہ کو بتایا گیا، کہا لے آؤ دربار میں۔ جب دربار لگا اس کو بھی لے آئے، اس نے داخل ہوتے کہا السلام علیکم، بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام، چلا اب اس کو لے جاؤ، میں اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ جلاد پکڑنے لگے، اس نے جلادوں کا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ سلامت نے مجھے امان دے دی، سلامتی دے دی۔ بادشاہ نے کہا میں نے کب دیا؟ کہا وعلیکم السلام نہیں کہا آپ نے؟ تو بادشاہ مسکرانے لگا، کہا اس کو آزاد کر دو۔ تو یہ سلامتی ہے، جب کہتے ہیں یہ تحیت المسلم ہے، تو ہم السلام علیکم بھی لیتے رہیں اور جڑے بھی کاٹتے رہیں، تو پھر لفظ کچھ اور بول رہے ہیں، عمل کچھ اور بول رہا ہے، یہ منافقت ہے۔ ہمیں اسلام کو پریکٹس کرنا چاہیے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اتنا ستھرا پاکیزہ معاشرہ ترتیب پائے۔ ہم اس جنت کی آرزو تو رکھتے ہیں، اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس دنیا کو ہم نے ایک دوسرے کے لیے جہنم بنایا ہوا ہے، اور اس جنت کی آرزو کرتے ہیں۔ اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا تاکہ اس جنت کے حقدار ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت کی تعریف کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مولوی صاحب تو جنت کا ذکر کرتے ہی سیدھا جا کے بات ہی حور پہ لے کے آتے ہیں، اس سے پہلے وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اقبال نے کہا تھا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں۔ تو جنت کا تذکرہ اور ساتھ ہی حور کو جوڑ دیا۔ میں حور کے وجود کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں جنت کے اللہ نے اور بھی نقشے بیان کیے، کبھی وہ تو بھی بیان کرو۔ جنت کا ایک نقشہ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا، ذرا سنیے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت ایسا مقام ہے جہاں آپ کو ایسی بات سننے کو بھی نہیں ملے گی جو آپ کی سماعتوں کے اوپر بھی بوجھ ہو۔ تو کیا ہم اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے کہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے سامان راحت بن جائے، ایک صالح پاکیزہ معاشرت ترتیب پا جائے؟ یہاں باہر بھی لوگ موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں۔ مجھے یہ اندازہ نہیں کہ یہ پیر محل کی آبادی کتنی ہے، لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ آبادی کا 2%، 3%، 4%، 5% لوگ ہوں گے، یعنی 95% یہاں موجود نہیں ہیں۔ بہت بھی زیادہ ہوئے تو 5% لوگ موجود ہیں، اور یہ 5% صرف جو یہاں موجود ہیں، میں باقی 95% کی بات نہیں کر رہا۔ اگر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، آج کے بعد دھوکہ نہیں ہوگا، آج کے بعد ہم کسی کو اذیت نہیں دیں گے، تو 95% لوگ تو یہاں نہیں آئے، صرف یہ 5% یہاں عزم کر کے چلے جائیں، اور عزم وہ نہیں کہ زبان سے، دل سے عزم اور صبح سے عمل، تو آپ چند ہفتوں کے اندر دیکھیے آپ کا شہر بدلہ بدلہ دکھائی دے گا۔ لیکن اگر ہمارا مقصد تقریر کا تلذذ سمیع حاصل کرنا ہے، سماعت کا لطف لینا ہے، تو وہ تو ہم جب سے ہوش سنبھالی ہے لیتے آئے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ تقریروں کے نمبر بھی لگتے ہیں، آج اتنی اچھی تقریر ہوئی، آج اس سے اچھی تقریر ہوئی۔ تو یہ صاحب، یہ تقریر، یہ واعظ خطبے ایسے نہیں ہوتے، یہ عمل کے لیے ہوتے ہیں۔ صحابہ 10 آیتیں پڑھتے تھے حضور سے، اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب ان پہلی 10 پہ عمل ہو جاتا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو ان 3 باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، ابتداء اس سے آگے بڑھنا ہوگا
کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور دوسری بات، ہم کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور تیسرا، ہمسائیگی سے معاشرہ شروع ہوتا ہے، اور ایک شخص کا ہمسایہ 40 گھر میں جو آس پاس کے ہیں اس کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ میں اور اگر یہ طے کر لوں کہ میں ہمسایوں کو اچھا رکھنا ہے، تو مجھے بتائیے کہ یہ دنیا ہی جنت نظیر بن جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جنت نصیب ہوگی